بھائی یار ایک بات پوچھنی تھی، یہ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، لوگ میلاد مناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب کام فضول نہیں؟ بدعت والے کام تو نہیں؟ یہ کام ناجائز تو نہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے بھی پتا چلے کہ یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، میلاد کیوں مناتے ہیں ہم لوگ؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ دیکھو، میلاد منانے کا مقصد صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ہے۔ دیکھو، جب ہمارے گھر کوئی خوشی آتی ہے، کوئی فنکشن آتا ہے، کسی کی برتھ ڈے آتی ہے، سالگرہ آتی ہے، تو ہم وہ خوشیاں بھی کر دیتے ہیں، وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں جن کا اسلام میں منع ہے، جو اسلام میں جائز نہیں، ہم ان خوشیوں کو بھی منا لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بلا کے ان میں محرم اور غیر محرم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ ہم ان ناجائز کاموں کو کر لیتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کی ہم خوشی مناتے ہیں، تب ہمیں بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹ لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت آتی ہے تو ہم اس کو بدعت، ناجائز، ان جیسے گناہوں سے تشبیہ دینے لگ پڑتے ہیں، جن کے صدقے ہمیں یہ کل کائنات ملی، جن کے صدقے آج یہ امت تمام امتوں پر افضل ہے، جن کے صدقے ہمیں اتنا پیارا دین ملا، ہم ان کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ مجھے بس اس کا ہی جواب دے دو۔ رہی بات قرآن پاک کی، تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مطلب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جاتی ہے تو چاہیے کہ خوشی منائی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے فضل، رحمت ہی تو ہیں، تو ہم اس رحمت کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ اس کا جواب اگر مجھے تم دے سکتی ہو تو ضرور دو۔ اگر اس خوشی منانے میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ اچھا، میلاد کا مطلب صرف جشن منانا نہیں، بلکہ اس پیاری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے۔ لیکن یار، یہ جو خوشی ہے یہ دل میں ہو تب بھی تو کافی ہے۔ ضروری ہے کہ لائٹیں، جھنڈے، جلوس، یہ میلاد، یہ کیا ضروری ہے؟ جب دل میں خوشی ہے تو کافی تو ہے یہ سب کچھ۔ اور میرے بھائی، جب خوشی دل میں ہوتی ہے نا تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ یقیناً آپ کو بھی ہے۔ اپنے گھر کی خوشی تو دھوم دھام سے مچائی، اپنے گھر کی خوشی تو لوگوں میں بانٹ بانٹ کر، لوگوں کو بتا بتا کر اپنی خوشی منائی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تم چاہتے ہو کہ دل میں رکھ کر ہی منا لیں۔ دل میں خوشی ہے تو یہی کافی ہے۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ جب تمہاری خوشی اظہار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی صرف دل میں رکھ کر ہی کافی ہوگی؟ لیکن کیا اس کی مثال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ولادت پر خوشی منائی، اور وہ خوشی اس طرح منائی کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف یعنی سموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ مطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھ کر خوشی منایا کرتے تھے۔ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی خوشی کے دن کو یاد رکھا۔ ہم جو خوشی مناتے ہیں شاید وہ اسی سنت پر عمل کر کے ہم بناتے ہوں۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے تب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے ماں باپ یا پھر اس کے دوست احباب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن یار ہم روزہ رکھ کر بھی تو پھر اس خوشی کو منا سکتے ہیں نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، تو ہم بھی صرف روزہ رکھ لیں؟ کیا یہ ضروری ہے میلاد منانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا؟ میرے بھائی، اس دن 12 ربیع الاول کو بھی کئی عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تو آپ عاشقان رسول سے جا کر پوچھ سکتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہم پھر روزہ بھی رکھیں، میلاد بھی منائیں، جھنڈے اور لائٹیں بھی لگائیں، جلوس بھی نکالیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اس کا مطلب۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کا مقصد ہی میلاد ہے۔ لوگوں تک سچا دین پھیلانا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ اگر آپ اس میلاد سے اگر کوئی غلط مقصد لے لیتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جشن میلاد کا مقصد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ رکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، سچا دین لوگوں تک پہنچانا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہی تو میلاد کا مقصد ہے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور شروع سے ہی اسی بات کا یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا گناہ ہے، جبکہ یہ تمام باتیں درست نہیں، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ ان باتوں کا شروع سے ہی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ بہرحال میلاد منانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ السلام کی خوشی کو منانا ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔